بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالم ایپیسوڈ نمبر 1، باب نمبر 1، گدلے پانیوں کا سنگم۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، 2 دریاؤں کا سنگم، بارش تڑ تڑ برس رہی ہے، کیچڑ میں کھلے آسمان تلے 2 لوگ کھڑے ہیں۔ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے، اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں، وہ دراز قد اور کثرتی بازوں والا ہے، اس کے گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہیں، وہ اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائن نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستینے موڑتا ہے پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے، آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے۔ وہ چونک کے اس سے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے۔ دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے، اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کے اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے بے آواز، وہ دیکھو۔ آدمی مٹھی بڑھائے ہنوز کھڑا رہتا ہے، اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ ہنوز کہہ رہا ہے۔ پرندہ ان کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیروں جیسے آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی۔ کوالالمپور جزیروں کے ملک ملیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ سمندر اور اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات، وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر تھا، اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں، شور اور بے فکر قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ لوگ مصروفیت سے اپنے روزمرہ کے کام نپٹا رہے تھے، سڑکوں پہ، دفتروں میں، گھروں میں۔ KL، کوالالمپور کو عرف عام میں KL کہا جاتا تھا۔ KL کے مصروف کاروباری مراکز کے علاقے میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے 12ویں فلور پہ آؤ تو آفس کیبن بنے تھے اور ورکرز مصروف دکھائی دیتے تھے، ٹائپنگ کی آواز، فون کی گھنٹیاں، یوں دکھائی دیتا تھا کہ اس آفس میں ہر دن کی طرح کام جاری و ساری ہے۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش کی صورت کا حامل، وہ درمیانے قد کا تھا اور چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ ایک آفس کے دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلے کیے، بگڑے تاثرات لیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں ساری رات سو نہیں پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض سینی آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولے۔ ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ، جس میں ہمارے بزنس کے خفیہ دستاویزات ہیں اور جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا، میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے۔
سر تحمل سے میری بات سنیں، مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، وہ چہک کر بولا۔ ملائیشیا کے لوگ عموماً میں نے کر لیا ہے کی جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر لیا، سو مولیا نے کر لیا۔ انور صاحب کا جھکا اترا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلی، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ حالم، مولیا نے جوش اور فخر سے وہ فائل سامنے رکھی۔ انور صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟ ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، دلچسپ سرگوشی میں، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔ وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹ کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پہ پوچھا کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موڈی؟ ہے تو وہ ویسا ہی، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ کے ایل کی بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر، اس کی ذہانت۔ اچھا اب کام کی طرف آؤ۔ انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفر لگا، پھر خجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا۔ یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ ہے کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائی، رنگ پھک ہوا تھا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے چونک کے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ او خدا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر، میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے۔ میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ مولیا نے جلدی سے پانی کے گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور گھٹاگھٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میری دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ۔ انہوں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا، پانی کے گلاس تو کانپا ہی۔ مولیا خود ہی اچھل پڑا۔ میں وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے اٹھا، مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا۔
لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس۔ اس نے اس بات میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کے نڈھال سا گرا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھی، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلدی اس نے فون اٹھا لیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گھل گئی۔ چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ اب کے رکھائی سے بولا تھا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بیچارگی سے بولا۔ وہ کیسے نکلواؤں؟ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ؟ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں، اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو۔ مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، غنڈے بدماش نہیں ہیں۔ جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں، اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی، نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ دیکھو اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا، سوری۔ حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بیچارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ آفس بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھیں، تیز دھوپ، بے صاحباں۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوؤں کو۔ تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو، حالم کا لہجہ اب کے نرم پڑا جیسے اسے مولیا پہ ترس آ گیا ہو۔ مجھے 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو۔ گھر کا بھیدیا آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مولیا کا منہ کھول گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو واٹ مولیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے۔ اب فون نہ کرنا۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مولیا کا سر گھومنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز پلیز حالم، فون اٹھا لو، وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا، گھن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، گھن کے ساتھ، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پہ رکھے فوٹو فریم سب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کے بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آ کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے میسج ٹائپ کیا، حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔
آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں ان کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا۔ پہلے مجھ سے معذرت کرو، فوراً جواب آیا۔ کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو، حالم KL کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہاری یہ لکھنے تک میں پروفائل تیار کر لوں گا۔ مولیا نے فوراً سے نوٹ پیڈ پہ قلم گھسیٹا۔ میں نے یہ لکھ بھی لیا۔ اس کو 555 دفعہ لکھو، وہ غرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پہنچی اور جلدی جلدی قلم کاغذ پہ گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی مگر اس نے AC کو تیز نہیں کیا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا، بس سر جھکائے لکھتا گیا۔ جانی کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میز پہ رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پینسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھا۔ حالم کی ای میل آئی تھی، اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کھلا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریم چھایا تلی تھی، ان کو جیسے سائبہ مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور۔ اس نے کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑھی۔ جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہو، بھلے وہ جوئے کا آدھی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اسے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا۔ بٹلر۔ بند مٹھی ہونٹوں میں رکھ کے چند لمحے تفصیلات پڑھی۔ بٹلر کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا گیا تھا، جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے حالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے؟ یہ تو مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جھرجھری لے کر کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے ہے۔ امریکہ کا پڑھا ہوا محنتی اور قابل انسان، اس کے سامنے تو میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں، پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام پروفائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز سے فراک پہنی ہوئی تھی، کونے پہ ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے، اور وہ سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پہ سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا، جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پہ گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا، مگر رنگت گوری نکھری ہوئی لگتی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جا رکیں جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے، 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ بہت باتونی لڑکی ہے، ملائی زبان، قدرے بیوقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورنٹ میں ویٹریس کے طور پہ کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے، جو کماتی ہے وہی بھیج دیتی ہے، خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخ مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت
نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ کم ذہن، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہے۔ انہی خامی کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ وہ کبھی کر سکے گی۔ وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا۔ مولیہ کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھری۔ حالم کتنا بے مروت اور شفاق ہے، یا شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا، لیکن صفحے کا آخری پیراگراف پڑھ کے ٹھڑک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے۔ وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے، اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پر اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ اوہ، تبھی تانگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ اللیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراد۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیہ نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ رنگت میں پھر سے سرخیاں گھل گئی تھیں اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے۔ ایک نظر لڑکی کے پتے پہ ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا تھا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو دو ویٹر ٹرے پہ برتن لگا رہے تھے۔ ایک ویٹریس ایک پلیٹر پہ جھکی کھڑی اس میں رکھے ملغوبے کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیگچے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی۔ خالی کاؤنٹر پہ چوکڑی کے انداز میں بیٹھی اس نے ایپرن پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی میں مقید تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبی تھیں، مگر چہرہ بیضوی اور سرخ سفید سا تھا، سیبوں جیسے گال جن پہ مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا، اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی، اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ دفعتاً دوسری ویٹریس نے سر اٹھا کے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لو گی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا۔ تالیہ گانا روک کے ہلکا سا ہنسی، پھر آنکھیں سیدھی ویٹریس پہ جمائے بولی، میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا؟ نہیں دیکھی نا؟ میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو… تم نے اپنی تنخواہ کے کیا کیا تالیہ؟ بوڑھے شیف نے ایک دم اس کی طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا تو تالیہ کی زبان رکی، لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہوں پیارے اور موٹے سے بوڑھے؟ وہ کہہ کے خود ہی ہنستی تو باقی سب بھی ہنس پڑے، سوائے شیف کے جو خفکی سے اسے گھور رہے تھے۔ لٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتی؟ ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کھاؤ نہیں ہے بک۔ اسے بات کرتے کرتے کف گیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ میں مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا، جسے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹریس کی ویٹریس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنستی اور کندھے اچکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرح سے ناراضگی سے گھور رہے تھے۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں کام نہیں کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے،
بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟ کیا ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو دو نوکریاں کر کے گزارا کرتی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تالیہ اداس ہوئی۔ ابو بیمار رہتے ہیں، بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا، تو ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سی، لیکن خیر میرے کون سے، وہ کھلے دل سے مسکرائی، میرے کون سے خرچے ہیں یہاں؟ نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی لیگل۔ کھٹاک سے ڈوئے بوڑھے شیف نے اسے کندھے پہ دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ کیا ہے؟ نروٹھے پن سے چیخی بھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا تو بری طرح پھنسو گی۔ ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں، کون سے کسی اور کو بتا رہی ہوں؟ وہ کندھا سے ہلاتے ہوئے خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب الیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا، میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے۔ خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے، غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اسی وقت عقل سے کیوں نہیں کام لیا، مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا۔ کندھا سہلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، اداسی سے پلکیں جھک گئی۔ اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا برا کرتی ہوں، ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا۔ اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا؟ اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگائی۔ محمد شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کے بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا وہ۔ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بلا دیتے ہیں آپ، آخر میں نروٹھے پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہاری کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ، جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا۔ ویٹر، شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے، جو انگلی سے گال پہ دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکیں، اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی، ہے نا؟ کیا؟ سب کام روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دان سے نچلا لب دبائے بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکی۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دکھیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا۔ ویٹرس تو جل بھن گئی۔ ایک سوپ کی ریڑھی؟ بس تالیہ بس۔ ایبک نے پیر پٹخا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں، سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ اف۔ ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے تمہیں معلوم بھی ہے کارڈ کتنا مہنگا لگتا ہے، بات تو سنو، وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے بیچ کر ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہوں، جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد کہ تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟
تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی، ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنسی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کے؟ اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں ایسے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں، وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سوچ سناتے کہ ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پہ رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ، تالیہ کی سبز آنکھیں چمکیں۔ میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیڑے، ویٹر سے ناک سے کوڑ کے اس کی اس حرکت اور خالص لیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ اور باہر کیوں لپکی، کیپ سر سے اتار دی تھی، سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کونے کی میز پہ مولیہ بے چین سا بیٹھا تھا، چینی نکوش کا حامل، وہ درمیانی قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفعہ نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ویٹرس چلتی ہی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھی، کونیاں میز پہ رکھیں، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے۔ مولیہ قدر روب سے کھنکارا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم تنگو کامل کی ملازمہ ہونا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ تنگو احمد کامل، تنگو کامل کے بیٹے کا نام، آپ تنگو احمد کامل کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے، اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملیشیا میں انلیگل ہو، ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی، مسکراہٹ مدھم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ دیکھو، آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات کرنے نہیں آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں انلیگل ہو تو یہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، یکٹک اسے دیکھے گئی، پھر آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا، اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مولیہ نے گہری سانس لی اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ کی پروفائل رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا اور اب آنکھیں پھیل گئیں، بے یقینی سے پلکیں اٹھائی۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چوکنی سی، قدرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مولیہ نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ۔ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالے کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا۔ ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔
خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا، وہ کیسے اتارو گی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرامدہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم ایلیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی، رنگت قدرے بحال ہوئے۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور وہ مجھے واپس چاہیے، یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے کاغذ کا کونا باہر کو سرک آیا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پہ ایک ہی فکرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا تھا۔ حالم کے ایل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مولے نے ایک دم ہڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی اسکیم انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اسے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی، سوال نظر انداز کر گیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے، تو مجھے یہ واپس لا کر دو گی؟ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے اس کو واپس چوری کرو۔ میں تمہیں ایک خطیر رقم دوں گا اور نیشنلٹی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پہ رکھ کے افسوس سے پوچھا۔ مولیا نے بے صبری سے جھٹ سر ہلایا۔ ہاں۔ تالیہ نے تعصب بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے، کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہیں، میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا، لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے ایلیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی، جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز اپنی چیزیں سمیٹتے دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے، تالیہ کیا ہوا ہے، کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی سر نفی میں ہلائی جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پہ بہتا رش دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مسترب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو، حالم کی کھردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا، تالیہ مراد کو۔ گڈ، میں ذرا مصروف ہوں۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا ہے حالم۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا
رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے وہ، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے اکسی ہوتی ہیں، یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیا۔ پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے ابتاہٹ ہو رہی تھی، مولیا کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں، یوں لگتا ہے۔ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار کہکا گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے، میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالم، ایپیسوڈ نمبر 1 پارٹ 2۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی، جس سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہاری ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے پھر؟ سر گھر پہ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی، وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ ملے طرز کی سیدھی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے، وہ ریسٹورنٹ سے مختلف لباس میں تھی۔ بال ہیئر بینڈ لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے۔ سب آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں ہے، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئی۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی، سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پہ ایک ادھیڑ عمر چینی نکوش والے صاحب بیٹھے سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آہٹ پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا۔ سر، میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکریٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا۔ آ جاؤ تالیہ۔ سیکریٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتی نظریں جھکائی اندر داخل ہوئی۔ ان کے سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھائی۔ سر، مجھے بات کرنی تھی، وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو، مگر ذرا جلدی، انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی۔ سر، میرے ریسٹورنٹ ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی۔ تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے۔ سیکریٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا، نام کیا تھا۔ تابڑ توڑ سوالات کی تیز بوچھاڑ سے لڑکی قدرے حیاسہ نظر آنے لگی، پھر بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تائیدی نظر سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکریٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چرائیں گے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا ہو۔ تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وسوخ سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خارج کی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا، اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک تائرانہ نگاہ اطراف پہ ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا، وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کے بولے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکریٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا، کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں۔
ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا، وہ تیز سے چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفعتاً انہیں تالیہ کا خیال آیا۔ تم پیسے لے سکتی تھیں، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اسے پلکیں اٹھائی۔ سر، اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی، یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے درزیدہ نظر سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر، یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی۔ اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا، البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پر ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ منگ سر، وہ ایک دم بولے جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ حالم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھیں۔ حالم، انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا کہ اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کی۔ گن، کاغذات، جویلری کے بند ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے موڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پہ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم رکو تالیہ۔ وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پہ ڈھیر کر رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا، اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنے شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی، وہ سیدھے ہونے لگے۔ پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں؟ واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے، دیکھو اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سے ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں یہ دیکھیں اسے؟ بھائی، اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی۔ پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچ بیٹھ گیا۔ تالیہ گومگوں کی کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے مجھے چہرے کے ساتھ سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔
تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا ہے نا؟ جی سر، میرے اپرن میں رکھا ہے. تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو. ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا. کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو. تالیہ نے غیر آرامدہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا. مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے؟ اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے. تو سمجھنے دو نا، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے. میں پیسے نہیں رکھوں گی. وہ بدک گئی. رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے. اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکریٹری اب خوش آمد انداز میں سمجھا رہا تھا. تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے. میں اس کو چوٹ لگوں گی. سر، تالیہ چور نہیں ہے. ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ سے واپس کر دو. یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کے پوچھ سے آنکھیں رگڑی اور سر اس بات میں ہلایا. اور یہ تمہارا انعام ہے. انہوں نے نوٹوں کی گدی اس کی طرف بڑھائی جسے سیکریٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا. تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے. جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکریٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بے وقوف پہ نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے. وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا دیتا. یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام اس پہ کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے، اور فائلز کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے. اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے. ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشے میں تبدیل ہو رہی تھیں. مگر سر، انعام کے طور پر تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا. وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا. زیادہ بک بک نہ کرو. جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں، اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے. وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا. سوپ پارلر پہ معمول کا رش تھا. مغرب اتر چکی تھی. باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پہ بھی مہمان بیٹھے کھا پی رہے تھے. سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا. ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا. دفتن دوڑتے قدموں کی آواز آئی. پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بیٹھا. تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائی. وہ خوشی سے تمتماتے چہرے والا مولیا تھا. مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کر دو گی. لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے. تالیہ نے اس بات میں سر اوپر نیچے ہلایا. اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے. اس نے جلدی سے جیب سے کھولا ہوا لفافہ نکالا. گن لو. تالیہ نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میز پہ. مولیا نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا. سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا. یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تھینک یو تالیہ. وہ خاموشی سے اٹھ گئی. دور کھڑی کار میں ان پہ نظر رکھتے سیکریٹری منگ نے بھی تشفی بھرا ایک میسج اپنے باس کو لکھا. بے فکر رہے، تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا. سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا. پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈال دی. چہرے پہ ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی. خیر، مولیا نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے کہا تھا رقم بڑھا دو. تو تم سب ایک سی ہوتی ہو. یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے. وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے اور پھر مڑ گئی. رات پھیل رہی تھی. مولیا کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا.
سیکریٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو اور ان کے باسز کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پہ جمع کرایا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے وجہ پوچھ لے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گدیاں اٹھائیں وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد بس اس کو کے ایل کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔ وہ اسٹاپ سے اتری اور بیگ سنبھالتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا، تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹ سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت، نفیس، تراشیدہ سا لان، اور اس کے اختتام پہ ایک اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالے آگے چلتی آئی یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی، پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دھپ دھپ دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائی، سامنے بھاری بھرکم جثے والی سیاہ رنگت کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ۔ بال موٹی موٹی گھنگریالی لٹوں کی صورت کندھوں تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکھٹ پہ بازو جمائے سے خوشمگی نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کے یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استفہامیہ ابرو اٹھائی۔ تالیہ نے نظر جھکا دی اور اندھی ہوئی آواز میں بولی۔ آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت۔ میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے تالیہ مراد نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی اثر لیے سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھیں۔ اس سوال پہ چند لمحے وہ نہیں ہلی، پھر ایک دم پلکیں اٹھائی تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں، وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑی۔ اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم مصنوعی خفگی سے بولی تو فربہ عورت مسکرا کے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا۔ ویلکم ہوم تالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ تالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کے بازو میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر خوبصورت سا لاؤنج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں، پینٹنگز اور اونچے وال مورال سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا رہا اسکیم بیبی گرل؟ سیاہ فام عورت بیگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی تو وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومتی مسکرا کے اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور کھلکھلا کے ہنستی۔ پرفیکٹ، 3 دفعہ پیمنٹ وصول کی ہے، ایک دفعہ اس بیوقوف مولیا سے حالم بن کے، ایک دفعہ تالیہ بن کے، اور ایک دفعہ اپنے کھڑوس باس سے ایمانداری کے انعام کے طور پہ۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، آج کے بعد میں نے اس مولیا کے ساتھ کام نہیں کرنا، وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پر غصہ در آیا۔ عورت نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ مولیا تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کو 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں ہم۔ بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو اسکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم کے ایل کے سب سے بڑے اسکیم آرٹسٹ ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پہ لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے۔ اس نے جھرجھری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس میں دان گاڑتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ پارلر والی سادہ لڑکی سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ سی چمک تھی، کندھے اعتماد سے سیدھے تھے اور پیشانی پہ خفا سے بل پڑے تھے۔ مذاق میں اس گدے کو کہہ دیا میں نے کہ کاغذ پہ لکھے حالم کے ایل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے۔
وہ تو سچ مچ لکھ کر کاغذ ساتھ لیے گھوم رہا تھا۔ اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کر دو۔ او اچھا۔ فربھی عورت نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ چڑھی اور پیر لٹکا کے بیٹھ گئی۔ پھر سیب میں دان گاڑتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کے بولی، ہم ڈارک انٹرنیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حالم ایک آدمی ہے کیونکہ میں انکرپٹڈ فون سے کال کرتی ہوں، ہمیشہ مردانہ آواز میں۔ سب یہی جانتے ہیں کہ میں ایک اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنسی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں نہ ہی کوئی مرد۔ میں اور تم، ہم تو چور ہیں، چور۔ پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں، جیسے پہلے مولیا کے باس کا لیپ ٹاپ چرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیا کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام کا کاغذ رکھ دے، ہرگز نہیں۔ اس لیے آج سے مولیا کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فربیہ عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا۔ ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ ڈونٹ وری، تالے نے ہاتھ جھلا کے بے فکری سے کہا، میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے۔ مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازماً حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکیم کیا ہوتا ہے؟ جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا، جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں اطراف نے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دانت سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پہ وہ آلتی پالتی کے بیٹھی بے فکر اور خوش باش نظر آتی تھی۔ سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا؟ موٹی عورت نے بیگ اٹھا کے میز پہ رکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا، اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھی۔ آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے، حالانکہ جو کہانی میں نے تالے کی لکھی تھی اس میں وہ نرس تھا۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا، اپنا اصل نام۔ اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ ایماندار، سچی کے القابات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں کرمنل، جھوٹی، چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچے کی اور اپنی دوست کی موٹی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے بھویں بھینچی۔ تم ناخوش ہو اس حال میں کیا تالیہ؟ ہرگز نہیں، وہ بے فکری سے ہنسی اور شانہ چکائے۔ ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور اسکیمز ایک ساتھ کرنے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت بہت امیر ہونا ہے۔ میں نے کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر عیش سے رہوں۔ ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہماری خوابوں کی منزل سے۔ اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی حصہ بچا کے اس نے ٹوکری میں اچھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پہ اتری۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے، آج کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعتاً خوش لگتی تھی۔ او تالیہ، موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور دب سے صوفے پہ گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، ان مچھلیوں اور ان جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چھین کر انہیں ذبح کر کے اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان کی لاشوں کی کرب بھری پکار سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد دفنا دیا جائے؟ نہیں، لیکن تم شاید پچھلے اتنے دن میرے گھر میں یہی کرتی رہی ہو، ہے نا؟
تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پہ غصہ در آیا، جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرا تقریباً خالی فریزر۔ اف، وہ غصے اور درد سے چلاتی واپس موڑی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئی؟ موٹی عورت چہرے پہ سادگی سجائے، ٹانگوں کی کینچی بنائے صوفے پہ بیٹھی اسے دیکھتے ہوئے بولی، گوگے تمہاری یہ ناشکری میری طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی، اور تمہیں تمام جانوروں کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے میں اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ وہ تالیہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برائل مرغی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے۔ اور پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی، وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ رات چند ساتیں مزید آگے سرکی، تاریکی بڑی، داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے۔ اب وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا، اپنے سارے عیوب، کالک اور چمک کے ساتھ، عیاں اور واضح۔ لیونگ روم میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا، اس وقت کسی ریسٹورنٹ کی طرح سجا نظر آتا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جلی تھیں، میز پہ موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ فربہ عورت اپنے کھلے جھولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پہ برتن لگا رہی تھی، جس پہ مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے۔ اس کا نام لیا نہ تھا مگر تالیہ اس کو داتن کہتی تھی۔ مالیہ اپنی دادی کو تعظیماً داتے کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ دفعتاً سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کانٹے سے جاتی گردن اٹھا کے دیکھا۔ تالیہ سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے سیاہ سیدھے بال گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سبز لینس اتار کے پھینک دیے تھے، تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس کے طور پر پہنے جانے والی رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، مگر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے، کندھے سیدھے رکھے، نیچے اترنے کا انداز شاہانہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ تالیہ مراد رکی، آنکھیں بند کی اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ میرا فیوریٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا؟ ہاں، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ داتن نے کسی شیف کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کے کہا۔ تالیہ رکی، آنکھوں میں ستائش ابھری۔ واقعی؟ ظاہر ہے نہیں، تمہارے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا ہے۔ داتن نے بھویں اچکا کے شان بے نیازی سے کہا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تالیہ ہنس دی۔ تم بھی نا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی۔ اب وہ دونوں مدھم روشنی میں موم بتیوں سے سجی میز پہ آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ اب تنگو کامل کے اس کیمپ سے ایگزٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے تالیہ۔ آخری سٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہر اچھے اسکیم کا سب سے اچھا اصول یاد ہے داتن؟ ہر سٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو اپنا آئیڈیا معلوم ہو۔ وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ گیلے بال چہرے کے دونوں اطراف سیدھے گر رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پہ پڑے تھے۔ نظریں کھانے پہ جھکی تھیں۔ اسٹیپ 1، مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لا کر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں۔ وہ UL کلاس 360 کا سیف ہے اور اس کو کھولنے میں بہت وقت لگنا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لاکر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن معلوم کر لیا۔ اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا؟ سوال پہ تالیہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائی اور مسکرائی۔ نہیں، میں اس کے سامنے کھڑی تھی، وہاں سے لاکر نہیں نظر آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بک ریک کے گلاس ڈور میں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی۔ پھر یاد آیا، مسز کامل کی تمام جیولری کی میں نے تصاویر تمہیں دی تھیں، تم نے ان کی نقل تیار کر لی؟ کیسے نہ کرتی،
ایک تصویر 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے، اور وہ زیورات تصاویر میں ہی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں۔ داتن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا میں بتانا بھول گئی، اس میں جو طیارہ تھا نا تاج، اس کو ہم نے نہیں چرانا، وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے، اور اس کے کھو جانے پہ ان کا دل دکھے گا۔ مگر تالیہ وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار۔ آنر امانگ تھیوز ڈیٹن۔ اس نے اسٹکس کی مدد سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ داتن نے افسوس سے کندھے چکا دیے۔ اگلا سٹیپ۔ وہ واپس پلان تک آئی۔ اتوار کی رات تنگو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں تقریب سے پہلے سیکیورٹی کیمراز ڈسیبل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام نکلی جیولری کو ان کے سیف میں ڈال دوں گی اور اصل نکال لوں گی۔ پھر اسی وقت میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا کوئی احمقانہ حرکت جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا۔ یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے، اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ جو جیولری وہ پہن رہی ہیں وہ نکلی ہے۔ تب تک میرا نام و نشان بھی وہ لوگ بھلا چکے ہوں گے۔ میری فورجریز اتنی جلدی نہیں پکڑی جاتی تالیہ۔ یاد ہے وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گھڑی چرائی تھی ہم نے؟ اس نے پورے سال بعد جا کر تھانے میں درخواست دی تھی، وہ بھی سونار کے خلاف، کہ اس نے مجھے گھڑی ہی نکلی بنا کے دی ہے، اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ دفتن داتن کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اس نے محویت سے اسے دیکھا جو ہنسے ہوئے کھانے پہ پھر سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ تم خود سے محبت کرتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے روشن آنکھیں اٹھائی اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ سب سے زیادہ۔ مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی۔ تالیہ کی مسکان مدھم ہوئی، آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ میں ایک اسکیم آرٹسٹ ہوں داتن، اسکیم آرٹسٹ۔ یہ ساری دولت میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو لوٹ کر کمائی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں۔ تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، کسی کو جسمانی ایذا نہیں پہنچائی۔ ہم صرف میوزیمز اور امیر کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں، اور پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ ہیں کون سے غریب؟ تالیہ حیران ہوئی۔ لو، ہم دونوں سے زیادہ غریب کون ہوگا سارے شہر میں؟ ہم خود پہ خرچ کریں تو مطلب یہی ہوا نا کہ غریبوں پہ خرچ کی دولت۔ تالیہ زور سے ہنس دی۔ تم نہ داتن کبھی نہیں بدلو گی، مگر میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی، لیکن مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا تو داتن نے مسکرا کر اپنا گلاس اسے ٹکرایا۔ گڈ گرل۔ پھر اس کا شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ 7 سال گزر گئے تالیہ۔ 7 سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے، یاد ہے؟ اس پہ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزار رہی تھی۔ لاہور میں اپنے فاسٹر پیرنٹس کے ساتھ۔ وہ موم بتیوں کو دیکھ کے آہستہ سے بولی۔ میز پہ چنے کھانوں سے اڑتی بھاپ اور موم بتی کے شعلوں میں بہت سی یادیں گڑمڑ ہونے لگی تھی۔ تمہیں اپنے اصلی ماں باپ یاد نہیں؟ نہیں، میری پہلی میموری 11 سال کی عمر کی ہے، آج سے 13 سال پہلے۔ جب میں 11 سال کی تھی میں کسی راہداری میں چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ چرچ کے ڈیسک، میں ان کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ میرا منہ میلا تھا، لباس پھٹا پرانا تھا۔ سینٹ پال چرچ، ملاکا، یہ شہر کوالالمپور سے ذرا فاصلے پہ واقع ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہیں پہ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ اتھارٹیز کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا اور وہاں سے ایک کشمیری جوڑا مجھے اڈاپٹ کر کے لے گیا۔ سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی نام نہیں۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟
یتیم خانے کی منتظم کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا، تالیہ بنت مراد۔ میرا لباس دیہاتی تھا اور گندا میلا، بس یہ ایک نشان تھا میری گردن پہ۔ اس نے انگلیوں سے گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے سے نیچے چھوا، گول سا نشان جیسے کسی نے آگ سے داغا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو، کوئی مہر ہو۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جو میں ہر شے بھول چکی تھی۔ وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی، تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا؟ انہوں نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس علاقے میں دور دور تک کسی کا بچہ نہیں کھویا تھا، کسی نے مجھے کلیم ہی نہیں کیا۔ لیکن تمہارے فوسٹر پیرنٹس تو بہت برے نکلے، داتن ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ تالے کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا کیونکہ یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھے۔ پاکستان جا کر انہوں نے مجھے واقعتاً ملازمہ بنا لیا۔ اگر بچپن سے مجھے پیسوں اور کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑتے تو میں شاید ایسی کبھی نہ ہوتی۔ چلو کم از کم یہاں آ کر ان کی نوکری سے تو جان چھوٹی تمہاری، وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے میرج بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا۔ مگر میں بھی خوش تھی داتن، کیونکہ رشتہ ملیشیا کا تھا۔ جان چھٹ جاتی اس فیملی سے۔ خوش شکل لڑکا تھا، اتنا امیر، اسکائپ پہ نکاح ہوا۔ میں کتنی بیوقوف تھی نا۔ وہ پھر سے ہنسی۔ مجھے لگتا تھا یہاں آ کر میں خوش ہو جاؤں گی کیونکہ یہ میرا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنا آپ لاہوری لگتا رہا ہے ہمیشہ، مگر میری اصل قوم تو مالے تھی نا، اور انہی خوابوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی۔ لیکن ایئرپورٹ پہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہرائی، کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ داتن خاموشی اور اداسی سے بہت دفعہ کی سنی ہوئی کہانی سننے لگی۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے پہلا ویژن دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے پہلا خواب، جسے ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے اور ایک منظر سا چلنے لگے۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بھاری تھیلا کندھے پہ اٹھائے کانٹوں پہ چلتی جا رہی ہوں، جس میں سے سونے کی اشرفیاں جھلک رہی ہیں۔ بس لمحے بھر کا منظر تھا اور غائب۔ وہ مجھے ریسیو کرنے آنے والا تھا، میرا کاغذی شوہر، اور میں ایئرپورٹ کے وسط میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ اور تم داتن، تم تب ایئرپورٹ پہ ملازمہ تھی، ایسی ہی موٹی اور کالی سی تھی مگر دھکے سی۔ میں گرنے لگی، تم نے مجھے سہارا دیا، مجھے باتھ روم تک لے گئی، پانی پلایا، یاد ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہیں وہیں روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا، وہ بری میں آیا تھا اور اسکائپ سے میاں صاحب کا حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤں۔ بس ایک بیگ، میں نے وہیں اسے کھولا تھا تمہارے سامنے، اور یاد ہے اس میں کیا تھا؟ وہ زخمی سے مسکرائی، نوٹوں کے بنڈل۔ میں کتنی بیوقوف تھی، منی لانڈری کے کوریئر گرل کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ پہ تبدیل ہوا کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔ اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی اور اس بیگ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے میں میری مدد نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ میرا کیا کام تالیہ، میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی۔ بڑی دکھی رہتی تھی میں ان دنوں، ہائے اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھیں جن پہ میں نے بھروسہ کیا، ان کی چمک مجھے سچی لگی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے موٹی خاتون؟ وہ غصہ ہوئی۔ اسی رقم کو حربہ بنا کر تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اس سے طلاق کے پیپرز لیے تھے، مگر خیر۔ اس نے آخری نوالہ لیتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اسکیم سے شروع کیا گیا سفر
آج ہمیں کتنا بڑا آرٹسٹ بنا چکا ہے۔ اسکیم آرٹسٹ بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے۔ یعنی دھوکہ کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسے ایڈوانس میں بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا سچے خواب نہیں نظر آئے تھے تالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہ ہی نظر آیا تھا، اور پھر کبھی وہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن ہمارے ساتھ نہ دیتے تو ہم اتنا کچھ نہیں کما سکتے تھے تالیہ۔ تم ایک کلیئر یعنی جس کو مستقبل نظر آتا ہو، ایک سیر، تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت۔ مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرف، اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ 11 تالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصحیح کی۔ تنگو کامل کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیورات لاکر سے نکالتے دیکھا تھا میں نے خواب میں 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے اس کے گھر ملازمت حاصل کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوریوں اور میوزیمز کی قیمتی پینٹنگ اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود بتا دیتی ہے کہ تالیہ، فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، اسے چرا لو، اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی۔ اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن داتن، اسے گہری آہ بھر کے چھت پہ لگی بتیوں کو دیکھ کے کہا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ اس سے آگے اگلے ایپیسوڈ میں۔